بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی بالقاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور انوکھے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے ہم سب کی سوچ کے زاویے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ہاں، مطلب ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی ہستی جس کے پاس اتنی لامحدود طاقت ہو کہ وہ صرف ایک لفظ کن کہیں، جی صرف کن کہے اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پوری کائنات بن جائے، مطلب اربوں کہکشائیں اور ستارے وجود میں آ جائیں۔ لیکن وہ جان بوجھ کر اس کائنات کو بنانے کے لیے آہستہ آہستہ 6 دن کا وقت لے۔ صحیح، یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق آخر ایسا کیوں کرے گا؟ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی خوبصورت اور جامع نام پر بات کرنے والے ہیں، یعنی فاطر السماوات والارض۔ ہم عموماً اس نام کو پڑھتے تو ہیں، لیکن آج ہمارا مقصد صرف ترجمہ جاننا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، کیونکہ جب ہم اس نام کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری نفسیات پر بہت گہرے اثرات ڈالے گا۔ جی، تو چلیں اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک نام کا فہم کائنات اور خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بدل سکتا ہے۔ مطلب جب ہم کائنات کی یہ بے پناہ وسعت دیکھتے ہیں تو واقعی بے ساختہ استغفر اللہ نکلتا ہے کہ ہم نے خالق کو کتنا کم پہچانا ہے۔ جی، بہت سچی بات کہی آپ نے، کیونکہ ہم اپنی تیز رفتار زندگی میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ ان عظیم الشان حقیقتوں کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اس نام کی لغوی جڑ تک چلتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے یہ تجسس رہا ہے کہ فاتر کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، مطلب کیا ہم اسے کسی بیج کے پھٹنے کی طرح لیں، جیسے کوئی سخت خول والا بیج زمین میں شک ہوتا ہے اور اندھیرے سے ایک ہری کونپل نکلتی ہے، یا پھر یہ کسی خالی کینوس پر بغیر کسی نقل کے پہلی بار تصویر بنانے کی طرح ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو یہ 2 الگ الگ تشبیہات دی ہیں جی، ایک بیج کا پھٹنا اور دوسری کینوس پر پہلی تصویر، اصل میں لفظ فاتر کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ بوقت ان دونوں مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، مطلب دونوں ہی معنی درست ہیں؟ بالکل، اگر ہم لغت کی بات کریں تو عربی میں مادہ فاتارا کا ایک بنیادی مطلب کسی چیز کا شک ہونا ہے، یعنی پھٹنا یا چیرنا، جیسے ہم روزے کے اختتام پر افطار کرتے ہیں جی جی بالکل۔ وہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، کیونکہ ہم روزے کی بندش کو ایک طرح سے کھولتے یا توڑتے ہیں۔ اور جو آپ نے دوسری تشبیہ دی کینوس والی، جی، کینوس پر پہلی بار کچھ بنانا، وہ اس کا دوسرا اور انتہائی گہرا مفہوم ہے، جسے عربی میں الابتداء والاختراع کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی بالکل ابتدا کرنا، اور وہ بھی کسی سابقہ مثال یا ماڈل کے بغیر۔ واہ، مطلب یہ کوئی کاپی پیسٹ والا معاملہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کوئی پہلے سے موجود نیلا نقشہ یا بلو پرنٹ نہیں تھا جس کی نقل کی گئی ہو۔ کائنات بالکل ایک نیا شاہکار ہے، اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود اس وقت تک فاطر السماوات کا حقیقی اور گہرا مطلب پوری طرح واضح نہیں تھا، جب تک کہ میرے پاس 2 دیہاتی یعنی بدو ایک کنویں کے جھگڑے کا فیصلہ کروانے نہیں آئے۔ اچھا، ایک کنویں کا جھگڑا؟ جی، سخت گرمی کا دن تھا اور پانی کے کنویں کی ملکیت پر بحث ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک دیہاتی نے اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے ایک جملہ کہا جس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دھیان فوراً کھینچ لیا۔ اس نے کہا، انا فطرتھا۔ انا فطرتھا مطلب اس کا کیا تھا وہاں؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کنواں صرف میرا ہے، بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس زمین کے سینے کو چیر کر اس کی کھدائی کی ابتدا سب سے پہلے میں نے کی ہے، یعنی میں نے اسے پہلی بار شک کر کے بنایا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی ایک عام سے روزمرہ کے واقعے اور ایک کنویں کے جھگڑے سے قرآن کے اتنے بڑے لفظ کی تفسیر سمجھ آ گئی۔ واقعی جب انسان سوچتا ہے کہ ہم الفاظ کو کتنا سرسری لیتے ہیں تو زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے، حالانکہ وہ پرانے لوگ اسی زبان کو اپنی رگوں میں محسوس کرتے تھے۔ بالکل، ان کا زبان سے تعلق ہی کچھ اور تھا۔
تو یہ بات واضح ہو گئی کہ فاتر کا مطلب اندھیرے کو چیرنا بھی ہے اور بغیر کسی پچھلی مثال کے تخلیق کی ابتدا کرنا بھی۔ اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن و سنت میں اس کے نقوش دیکھیں تو قرآن میں یہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ جی درست۔ لیکن احادیث میں اس کا استعمال کن خاص اوقات میں ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اندھیرے کو چیر کر روشنی نکالنے والی بات ہے، شاید اس کا کوئی خاص تعلق ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے اندھیرے والا، کیونکہ احادیث میں اس نام کا استعمال انتہائی خاص اور خصوصاً رات کے اندھیرے اور تنہائی کے مواقع پر بہت ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا آغاز کن کلمات سے فرماتے تھے، تو انہوں نے جو دعا بتائی وہ بہت خاص تھی۔ فرمایا، اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے فاتر۔ واو! یعنی رات کے اس پہر جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے؟ بالکل، دنیا سو رہی ہے اور انسان اپنے خالق سے حق کی روشنی مانگ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح شام کے اذکار پوچھے نا، جی، وہ وقت جب دن و رات بدل رہے ہوتے ہیں، بالکل تبدیلی کا وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا سکھائی اس کا آغاز بھی تھا، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے فاتر، غیب اور ظاہر کے جاننے والے۔ اور پھر قرآن میں بھی انبیاء کی دعاؤں پر غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کتنی نمایاں ہے۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، اگر ہم ان کا سفر دیکھیں تو اندھے کنویں سے شروع ہو کر جیل کے اندھیرے اور پھر بادشاہت تک گیا۔ جی، اور اقتدار کے بالکل عروج پر انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، یعنی فاطر السماوات والارض، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے۔ جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے نا کہ انبیاء نے زندگی کے سب سے اہم موڑ پر، اتنے بڑے عروج پر اپنے رب کو اس خاص نام سے پکارا ہے، تو واقعی دل سے استغفر اللہ نکلتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کی طاقت سے کس قدر غافل ہیں۔ ہم تو بس رٹی رٹائی چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، ہم ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس نہیں کرتے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس کائنات کی وسعت کی طرف آئیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ زمین کو 2 دن میں بچھایا گیا، پہاڑ گاڑے گئے اور آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا گیا، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ جو پوری فلکیاتی تفصیل ہے نا، اگر ہم اسے محض سائنس کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ساری کائنات ہمیں حقیقی توحید کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حقیقی توحید سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لیکن یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جو عموماً ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ پوشیدہ نقطہ کون سا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ہر کوئی یہی مانتا ہے کہ خالق اللہ ہی ہے۔ یہی تو بات ہے، صرف یہ مان لینا کہ اللہ خالق ہے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تو توحید ربوبیت ہے نا، جو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اچھا، وہ بھی مانتے تھے؟ بالکل، اور تو اور فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اندر سے وہ بھی خوب جانتا تھا کہ خالق اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا بھی تھا کہ تو جانتا ہے یہ نشانیاں رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی۔ مشرکین بھی مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ پھر کیا تھا؟ مسئلہ توحید الوہیت کا تھا۔ اگر انسان مانتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا وہ اکیلا ہے، تو پھر عبادت، امید اور مانگنے کا مرکز بھی صرف اسی کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ بات واقعی اندر تک اترنے والی ہے۔ یہ تو واقعی استغفر اللہ بڑی غفلت کی بات ہے کہ انسان دماغ سے تو خالق مانے، لیکن جب مشکل آئے تو جھکے کسی اور کے آگے، امید کسی انسان سے لگائے۔ یہ تو شرک ہو گیا عمل میں۔ بالکل، یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ فرض کریں ایک عام انسان ہے، اسے کل مکان کا کرایہ دینا ہے، یا نوکری چلی گئی ہے، یا کوئی پیارا ہسپتال میں ہے۔ جی، تو ایسے میں اس شخص کو کائنات اور آسمانوں کی وسعت یاد دلانے سے اس کے کرائے یا بیماری کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مطلب یہ علم روزمرہ کی پریشانیوں میں نفسیاتی سکون کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اصل میں یہیں سے توکل اور تفکر کا وہ امتزاج سامنے آتا ہے جو ایک مومن کو باقی دنیا سے الگ کرتا ہے۔ آپ ذرا ایک تشبیہ پر غور کریں۔ جی فرمائیں۔ فرض کریں آپ کسی ایسی عمارت میں کھڑے ہیں جسے دنیا کے بہترین انجینئر نے بنایا ہے۔ کیا آپ کو چھت گرنے کا ڈر ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، انسان تو سکون سے کھڑا ہوتا ہے۔
بالکل، تو جس ذات نے ان 7 آسمانوں کو بغیر کسی نظر آنے والے ستون کے تھام رکھا ہے، کیا وہ ذات ہمارے روزمرہ کے چھوٹے مسائل، کرائے کے پیسے یا بیماری حل نہیں کر سکتی؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہم اس کی مہارت پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ جی، جب انسان فاطر السماوات والارض پر شعوری ایمان لاتا ہے نا، تو اس کے اندر کی انگزائٹی یا گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے جس نے آسمان تھامے ہیں، اس کے لیے میری مشکل کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی مسئلہ وسائل کا نہیں، بلکہ خالق کی طاقت پر ہمارے بھروسے کا ہے۔ تاریخ میں انبیاء کی زندگیاں اس کی بڑی مثالیں ہیں نا؟ بالکل، حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیکھیں۔ ہود علیہ السلام ایک ظالم اور طاقتور قوم کے سامنے بالکل اکیلے کھڑے ہیں، کوئی فوج نہیں، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، جو سازش کرنی ہے کر لو، میرا توکل اس رب پر ہے جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کی پیشانی ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا توکل ہے۔ واقعی جب اس زاویے سے دیکھیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کتنی حقیر لگتی ہے۔ استغفر اللہ، ہم کس قدر کمزور ایمان والے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی رکاوٹوں سے گھبرا کر مایوس ہو جاتے ہیں اور اس عظیم رب کی طاقت بھول جاتے ہیں۔ جی، ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا، اس خالق کی طاقت پر بات کرتے ہوئے مجھے ایک اور بہت حیران کن چیز یاد آئی ہے۔ میرے لیے تو یہ اس پورے مطالعے کا سب سے بڑا چونکا دینے والا یا آہا مومنٹ تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ ہم نے بات کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کائنات کو بس کن کہتا اور وہ ایک لمحے میں بن جاتی۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ تو جب طاقت اتنی لامحدود ہے تو پھر یہ 6 دن کا دورانیہ کیوں؟ یہیں سے قرآن کا علم ہماری نفسیات سے براہ راست جڑتا ہے۔ اللہ جو یقیناً ایک لمحے میں سب کر سکتا تھا، اس نے 6 دن کا وقت لیا تاکہ ہم جلد باز انسانوں کو شریعت اور زندگی کا ایک عظیم اصول سکھائے۔ اصول؟ کون سا اصول؟ اسے عربی میں کہتے ہیں التدرج، یعنی آہستہ روی، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی بڑا کام راتوں رات نہیں ہوتا، ہر بڑی چیز کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ واہ، یہ نقطہ تو آج کی اس ماڈرن دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج تو ہم ایک ایسی تیز رفتار دنیا میں ہیں جہاں ہمیں ہر چیز کا فوری نتیجہ چاہیے، بس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ بالکل، ہم راتوں رات کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جی، ہم چاہتے ہیں ایک کلک پر کھانا آ جائے، ایک رات میں کامیابی مل جائے، لیکن کائنات کا خالق جو واقعی ایک سیکنڈ میں کائنات بنا سکتا تھا، وہ ہمیں بتدریج کامیابی یا الانجاز المتدرج کا سبق دے رہا ہے۔ اور آپ اس اصول کو صرف کائنات میں نہیں بلکہ شریعت میں بھی دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تعمیر 23 سال کی طویل جدوجہد سے کی نا؟ ہاں، کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں گھمائی تھی۔ بالکل، اور احکامات میں بھی دیکھیں، نماز شروع میں 2 رکعتیں تھیں، پھر 4 ہوئیں۔ روزے میں شروع میں اختیار تھا، پھر لازمی ہوا۔ حتیٰ کہ شراب جیسی لت، اسے بھی ایک دم سے حرام نہیں کیا گیا۔ جی، پہلے نشے میں نماز کے قریب جانے سے روکا اور پھر مکمل حرام کیا۔ مطلب انسانوں کی عادتیں بدلنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ استغفر اللہ، ہم نے اللہ کی ان حکمتوں کو واقعی کتنا کم سمجھا ہے۔ ہم تو بس شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور جب راتوں رات زندگی نہیں بدلتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم تسلسل اور صبر کو بھول گئے۔ اچھا، اب ہم نے وسعت، توکل اور اس آہستہ روی یعنی التدرج پر بات کر لی ہے، تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک عملی سوال یہ ہے کہ ہم عام انسان اس نام کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ اندھیرے میں روشنی مانگنے والی کیا بات تھی؟ اس حوالے سے ایک تابعی بزرگ ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بہت کمال بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الزمر کی آیت 46، جس میں فاطر السماوات والارض کا ذکر ہے، جس نے بھی اسے سچے دل سے پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگا، اللہ نے ضرور عطا کیا۔ سورۃ الزمر کی وہ خاص آیت، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس میں انسان کہتا ہے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اب ذرا سوچیں، جب تہجد کے اندھیرے میں انسان کے ذہن میں الجھنیں ہوں تو وہ کس سے پکارتا ہے؟ وہ اسی ہستی کو پکارتا ہے جو تاریکی کو چیر کر روشنی نکال سکتی ہے، جس نے کائنات کو اندھیرے سے نکالا۔ جی، کیونکہ رات کی تاریکی میں روشنی غائب ہوتی ہے اور حق غیر واضح لگتا ہے، تو مومن فاطر سماواتی والارض سے ہدایت مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہی تو دعا مانگتے تھے کہ اندھیرے میں حق کی ہدایت ملے۔
باریکیوں میں حق کی کرن، واقعی استغفر اللہ، ہماری دعائیں اکثر کتنی محدود ہوتی ہیں۔ ہم اندھیرے میں بھی اکثر صرف مادی چیزیں ہی مانگتے ہیں، جبکہ ہمیں حق کی پہچان اور ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کی اس نشست کو اگر سمیٹا جائے نا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک نام کا مطالعہ نہیں تھا، یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل زاویہ تھا۔ بیج کے پھٹنے سے لے کر کائنات بنانے تک، اور بغیر ستون کے آسمان کو دیکھ کر توکل کرنے کا سفر، اور خاص طور پر جلد بازی چھوڑ کر 6 دن کی تخلیق سے زندگی میں تسلسل اور بتدریج آگے بڑھنے کا سبق۔ اور اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہمیں سکھانے کے لیے 6 دن کا وقت لیتا ہے، تو ذرا سوچیں، انسان اپنی زندگی کے کن اہم کاموں یا رشتوں میں بیجا جلد بازی کر رہا ہے، جنہیں در حقیقت وقت اور صبر درکار ہے؟ کیا ہم اس بتدریج کامیابی کے اصول کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً خالق کے ناموں میں ہمارے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔